جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کرتے وقت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کان میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بیٹی خیال کرنا میں اس کے ساتھ تیرا ہاتھ دے رہا ہوں، تجھے رخصت کر رہا ہوں اس وقت جس کے پیر کے اندر جوتی بھی کوئی نہیں، اس ہستی کے ساتھ تجھے اس وقت رخصت کیا جا رہا ہے جس کے پاؤں میں اس وقت جوتا بھی کوئی نہیں۔ کس کو اپنی بیٹی دی؟ جس کے گھر کے اندر میرے عزیزو جس کا اپنا مکان ہی کوئی نہیں۔ کسی نے رسول اللہ کے قدموں پر مکان قربان کر دیا تو رحمت دو عالم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور ام ایمن کو لال رنگ کی مٹی دے کے بھیجا کہ جاؤ میری فاطمہ کے گھر کا فرش دیکھ کے آؤ کیسا ہے۔ دونوں عورتیں اور آ کے کہنے لگی کملی والے فرش کھردر ہیں، نکیلے پتھر ہیں، تیری بیٹی کے پیر کی تلیاں نرم میں زخمی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا فلانی جگہ سے لال مٹی لے جاؤ، تسلے دابڑے بھر دو اور لے جاؤ میری فاطمہ کے صحن کی لپائی کر دو۔ یہ دونوں عورتیں گئیں، سیدہ فاطمہ کا بیڑا انہوں نے لپائی کر دیا اور دو کھونٹیاں کپڑے ٹانگنے کی لگا دی اور آگے کا کملی والے سیج تیار کر دی، یہ سیج جب تیری بیٹی کا انتظار کر رہی ہے۔ جب رخصت کرنے لگے تو دو باتیں کان میں کہہ دی، فرمایا بیٹی دعائیں دے کے رخصت کرنا ہوں، دعائیں لیتی رہنا، اے بیٹی علی سے ناراض ہو کے میرے گھر کے اندر نہ آنا، قصور تیرا ہو پھر بھی اللہ قصور علی کو تب بھی ناراض نہ ہونا، اگر قصور تیرا ہوا ناراض ہو کے میرے گھر کے اندر آ گئی اور مجھے پتہ لگا کہ فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی، علی سے زبان درازی کر کے آ گئی، قصور علی کا نہیں قصور فاطمہ کا ہے، پھر میری بیٹی تجھے گھر کے اندر روٹی تو ملے گی، بستر تو ملے گا، جب تک میرے گھر کے اندر رہے گی تیرا باپ تجھے اپنا منہ نہیں دکھائے گا، اگر اسی حالت کے اندر تیرا انتقال ہو گیا غسل کے لیے پانی تو ملے گا، کفن کے لیے کملی بھی دے دوں گا، لیکن میری بیٹی اگر قصور تیرا ہوا تو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ اس طرح رخصت ہوتی ہے بیٹی۔ یا تو جو بھائی بیٹی کو 60,000 روپے کا بہن کو موبائل لے کے دے رہا ہے، ماں پوچھتی ہے صبح اٹھی ناشتہ کس کس کا بنایا تھا، چائے کس کس کی بنائی تھی، روٹی کس کس کی بنائی تھی، اچھا بھائی گھر کے اندر تو تھی، تجھے روٹیاں بناتے ہوئے نخرے آتے تھے، اب 10 گھر کے افراد کی روٹیاں پکا رہی ہے، نہ پکایا کر، کہا کر باہر سے لے کے آیا کر۔ اللہ کی قسم پہلے ماں گھر بنایا کرتی تھی، اب ماں گھر ڈبایا کر رہی ہے، ماں ہی گھروں کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ پہلے اللہ اکبر گھر بنانے کا سبق دیا جاتا تھا، اب ماں باپ گھر اجاڑنے کا سبق دے رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پہلی بہن کی شادی، اللہ اکبر 4 بہنیں تھی جن میں سے ایک دنیا سے چلے گی، 3 کو اللہ سلامت رکھے، اللہ پاک انہیں عمری خضری حیات والی صحت والی عمر عطا فرمائے۔ جب پہلی بہن میرا عزیز و رخصت ہونے لگی، سندھ کے اندر سے بارات آئی تھی، حیدرآباد سے بارات آئی تھی، میرے والد صاحب کو پیر میں شوگر کا پھوڑا تھا، ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ والد کو لاٹھی دلا سکے، ہاکی کے سارے ہمارا ابا کھڑا تھا، پتہ نہیں محلے والے نے کس نے دی ہوگی یا بھائی ہمارا ہاکی کھیلتا تھا اس کی ہوگی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ اس وقت سیرا بھی پڑا جایا کرتا تھا، ڈولی بھی پڑی جایا کرتی تھی، اس وقت یہ بھنڈ ناچنے نوچنے والے نہیں ہوا کرتے تھے، غیرت ہوا کرتی تھی گھر کے اندر۔ موبائل میرے ہاتھ کے اندر بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی پٹھانوں کی پشتوں کی سخاوت جو ہے وہ کیا ہے آپ کا، یا کلچر ہے، سخاوت ہے آپ کی کیا چیز ہے، جب یہ داڑیوں والے ٹوپیوں والے جو ہیں وہ ٹھم 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 کرتے پھر دے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم دودھ بھرنے کا شرم آتا ہے یار۔ چلو ٹھیک ہے بغیر داڑھی مولے تو کریں، یہ داڑھی والے بڑے بڑے بابے جو ہیں وہ بیٹے کی شادی میں رشتہ داروں کی شادی میں حسس کے ناچ، وہ ان کا مذاق ہی صحیح، لیکن آپ کا ٹھمکا لگانا خدا کے عرش کو ہلا دیتا ہے میرے بھائی۔ بائیکاٹ کر دو ایسی شادی کے اندر اللہ اکبر جس میں جانچ کا نہ ہو، بائیکاٹ کر دو ایسے کھانے کا جس کھانے کے اندر کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جائے، نمود و نمائش کر کے دیکھو، آپ نہیں کرو گے برادری میں ناک بھی تو آپ کی رہنی ہے کہ نہیں رہنی۔ تو اس وقت رات کا اندھیرا تھا، 60 واٹ کا بلب جل رہا تھا، ہمارے گھر کے اندر کمکے میں لگانے کی بھی گنجائش کوئی نہیں تھی۔ اس وقت میرے باپ نے اپنی بیٹی کو ڈولی پڑھ کے سنائی تھی، اس کے 2 شعر مجھے بزرگوں اوپر کے یاد ہے، ایک نیچے کا یاد ہے، اس میں لکھا تھا چھوٹی سی دولہن ہے تو بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی اوصاف بڑے ہوں، نیچے لکھا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ یہ میرا باپ ڈولی سنانے کے بعد 10-12 دن شادی کے بعد زندہ رہا، بیٹی کا صدمہ لے کے قبر کے اندر چلا گیا، موت تو آنی آنی ہے، خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر تھوڑا وقت دیجئے تاکہ باپ کو دیکھ کر بیٹی کو غیرت آ جائے، ماں کو دیکھ کر بیٹی کو حیا آ جائے، تاکہ اگلے گھر کے اندر جائے اس گھر کو جہنم نہ بنائے بلکہ اس کے قدم اس گھر کو جنت بنا دے۔
اماں بچے کو ڈرا رہی ہے، سو جا 11 بج گئے اسکول جانا ہے، ٹی وی بند کر دیا، موبائل ہاتھ سے چھین لیا، بیٹا یوں کر کے آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے، مما پیشاب آ رہا ہے، خبردار خبردار بستر پہ کر دے، کمبل ڈال دیا، اللہ اکبر۔ باپ نے بھی ڈرا دھمکا کے خبردار کسی کی آواز نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، بیٹی بھی سو رہی ہے، اما ابا نے موبائل نکالا، پیکج لگا ہوا ہے، نیٹ کھول کے یوں کر کے دیکھنا، ادھر ابا دیکھ رہا ہے ادھر، اللہ اکبر۔ بچے نے یوں کر کے رضائی میں سے منہ نکال کے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ یہ کون سی مٹھائی ہے جو اس وقت ابا اندھیرے میں کھا رہا ہے، یہ کون سا رسگلہ گلاب جامن ہے جو میرا ابا ہمارے سے چھپا چھپا کے کھا رہا ہے۔ یقین جانو پھر میرے عزیزوں، پھر یہ بچے کو بھی عادت پڑے گی، یہ کون سی شیرنی ہے، یہ کون سا شبارما، کون سا پیزا ہے جو میرا ابا بتی بند کر کے کھا رہا ہے۔ اور میرے ویرا آج لائٹ بند کر کے موبائل دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، کل تیرا بچہ تیرے سامنے فحاشی دیکھے گا، تیری غیرت اسے اللہ کی قسم روکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو اپنے احساسات کے اندر اتنا مر جائے گا کہ تیرا بیٹا نشہ کرے گا تو اپنے بچے کو اتنی غیرت چلی جائے گی، بیٹے کو روک ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بیٹی گھر کے اندر جب دندناتے پھرتی ہے، وظیفہ دے کے جانو عمل کر لینا، آج جب بچی کا گلا کھلا دیکھو، سگی بچی اس کا گلا کھلا دیکھو اور سر سے دوپٹہ اترا دیکھو، بال یہاں سے کٹے دیکھو، اس کی آئی برو بنی دیکھو، تو پھر جلدی سے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جاؤ کہ اللہ جو تھوڑی سی غیرت بچی برقرار رکھ لے، اسی غیرت کے بچتے بچتے اللہ مجھے اٹھا لے۔ الہ العالمین آج بچی ننگے سر کر کے آ گئی، الہ العالمین اگر توبہ نہ کی تو اس کے کپڑے اتر گئے تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس سے پہلے چلو قبروں میں چلے جائیں، چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ راجہ صاحب، عباسی صاحب، جدون صاحب، حنان صاحب، ملک صاحب، امان صاحب، پٹھان صاحب، بے شک تو تبلیغی جماعت کے اندر 4 مہینے کیوں نہ لگا لے، بے شک تو سال کیوں نہ لگا لے، یہ سارے شیخ الحدیث قرآن تمہیں بھی کہہ رہا ہے، فقیر عبدالحنان کو بھی کہہ رہا ہے، سارے پیروں کو کہہ رہا ہے، امیروں غریبوں کو کہہ رہا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اپنا گھر ہو جس میں تیری بیٹی رہتی ہو، جس میں تیری بیوی رہتی ہو، جس میں تیرے بچے رہتے ہو، خبردار خبردار، جب تک دروازے پر جا کے اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے، باپ کو بیٹی کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں۔ شوہر بیوی کمرے کے اندر اکیلی بیٹھی ہو، بتاؤ شریعت کیوں نہیں بتاتے، میرے نبی کی زندگی کیوں نہیں بتاتے، بیوی کمرے کے اندر بیٹھی ہو، شوہر کو بغیر اجازت کے کمرے میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی، کیوں بھائی؟ پتا تھا 1400 سال کے بعد پردے کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، پتا تھا بیٹی بیٹی نہیں رہے گی، بیوی بیوی نہیں رہے گی، بہن بہن نہیں رہے گی، اس لیے پاک نبی نے فرمایا غیرت والا باپ جب گھر جائے تو اپنی لاٹھی دروازے پہ مار دے، کر کے کھگورا کر دے، کر کے کھانسی کر دے، یا زور سے کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تاکہ بیٹی کو پتہ لگ جائے غیرت والا بھائی، غیرت والا باپ آ گیا۔ اور سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لے، اپنے گلے کے اوپر دوپٹہ ڈال لے۔ جو نبی کی دین، نبی کی شریعت بیٹی کے جسم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ محلے والی پر نگاہ اٹھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کا گھر سے غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر عزیزوں نہ اسے حلال کا پتہ لگتا ہے، نہ اسے حرام کا پتہ لگتا ہے۔ جب سے کو ایجوکیشن شروع ہوئی، اکٹھے تعلیم شروع ہوئی، ایک کمرے میں پڑھنا شروع ہوا، اللہ اکبر، اس دن جو تھوڑی بہت غیرت بچی تھی اس کا بھی ہمارا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، اللہ اکبر۔ آپ بتائیے تو صحیح، ایک رکشے کے اندر، ایک ہائی روف کے اندر اتنی سی بچی، اتنا سا لڑکا جا رہا ہے، لڑکے نے نیکر پہن رکھی ہے، 7 سال کی بچی اسے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بار بار دونوں کی ٹانگیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ آج جدا کر دے، اگر میرے عزیزو تجھے علیحدہ بچوں کی تعلیم نہیں ملتی، انہیں ان پڑھ رکھ لے۔ اللہ اکبر، آج بچے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، کل جوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آئس کریم والی دکان پہ ملے گی، تیری میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ روکو اسے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ اکبر کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ اللہ پکنک بنانے کے لیے اسکول کا ٹور، کالج کا ناران جا رہا ہے، مر جانا چاہیے میرے عزیزو، زہر کھا کے مر جانا چاہیے، بجلی کے تار ہاتھ میں پکڑ کے کرنٹ سے مر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا دین کا مذاق اڑا دیا، جنازہ نکال دیا، ہمیں تو نبی کا دین اجازت نہیں دیتا۔ 15 سال کی بیٹی ہو جائے، 15 سال کا بیٹا ہو جائے، دونوں بہن بھائیوں کو محمد کی شریعت ایک چرپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، اکٹھے سونے کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا خبردار، رات کا اندھیرا ہو، رات ہو، فرمایا گھر کے اندر 2 چرپائیوں، ایک میاں بیوی تو 2 سکتے ہیں، 2 بہن بھائی
بھائی ایک چرپائی پہ نہیں سو سکتے. اگر بہن جوان ہے تو بھائی کو نیچے لیٹنا پڑے گا, اگر بھائی جوان ہے تو بہن کو نیچے سائڈ پہ لیٹنا پڑے گا. اللہ اکبر. جو پاک نبی کا پاک دل بہن بھائی جوان کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ میرے عزیزوں کو ایجوکیشن کی اجازت کیسے دے رہا ہے, وہ ٹو ورک کی اجازت کیسے دے رہا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیڑا غرق مولویوں نے تمام, مولویوں نے تماشا, مولویوں نے, مولوی خدا احسان مانو مولویوں کا. پرائمری ٹیچر 70,000 روپے لے رہا ہے, 16ویں گریڈ کا ٹیچر لاکھوں روپے لے رہا ہے. یہ مولوی بخاری مسلم پڑھنے والا 15,000 لے کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. پھر بھی ہر جمعے کو آپ کی منتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو. لوگوں مسلمان ہو کے جیو, مسلمان ہو کے مرو, ایمانداری سے بتاؤ. اور میرے عزیزو اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھر کے اندر آپ صبح تیار ہوئے, کوئی کالج کے لیے, کوئی اسکول کے لیے, کوئی آفس کے لیے تیار ہوا, کپڑے پہن کے آپ میں سارے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. ماں نے دیکھا, کہنے لگا آج تو میرا بچہ کچھ بکرا ہی لگ رہا ہے, ماشاءاللہ صدقہ کر کے جانا. بیوی کہنے لگی آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہو, جس دن دولہا بنے تھے اس دن آپ اتنے اچھے نہیں تھے جس دن آج اچھے لگ رہے ہو. بیٹی کہنے لگی بابا جانی آج کیا بات ہے, نکرے نکرے لگ رہے ہو بجان, آج کیا خوشی کی بات ہے. بہن نے کہا آج ہمارا ویر تو اللہ اکبر شدادہ لگ رہا ہے. نہ بہن کی بات کو نہ ماں, نہ بھائی کسی کی بات کو نہ مانا. جھوٹا ایک 5 روپے کا چھوٹا سا آئینہ تھا, 10 روپے کا ایک آئینہ تھا جو دیوار میں پیوستہ ویزا تھا. اللہ اس کے آگے جا کے دیکھا, پھر اپنی ٹیپ ٹاپ دیکھی. جب اس آئینے نے کہہ دیا ٹھیک ہے, تو اماں کی بات بھی اچھی لگی, بھائی کی بات بھی, اس کی بات کو بھی فالو کیا, سب نے ٹھیک کہا. اور میرے ویرا, اور میرے پیارا, ایک آئینہ 5 روپے کا, 10 روپے کا, یہ سچا منصف آئینہ ہے. اللہ کی قسم, نبی کی سیرت والا آئینہ بھی سچا منصف آئینہ ہے. اپنے کردار کو, اپنے مال کو, اپنی رزق کو, اپنے حلال کو, اپنی آنکھ کے حیا کو نبی والے آئینے کے اندر ایسے کر کے دیکھ لے. اگر وہاں سے ہو جائے کہ اچھا, تو پھر عرش والے نے بھی کہہ دیا اچھا. اگر نبی والے آئینے نے تجھے پسند نہیں کیا, تو عرش والے نے بھی آپ کو مجھے پسند نہیں کیا. یہ مونچھوں کو یوں کر کے مروڑنا, بابا جی مردان کی ہیں رکھو, ٹھیک ہے رکھو, لیکن اس کو یوں نہ کرو, اس کو نیچے کرو. خدا کے واسطے اوپر والوں سے میں معافی مانگتا ہوں, لیکن میں پھر بتا رہا ہوں ہمارا تعلق میرے عزیزو اسلام آباد سے نہیں, وائٹ ہاؤس سے نہیں, اسمبلی ہال سے نہیں, ورلڈ بینک سے نہیں, ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے. اللہ کی قسم, اس مدینے والے کا فرمان سن لو. میں نے پڑھا نہیں, ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا, اور وہ کہنے لگے عبداللہ آپ جگہ جگہ پھرتے ہو, امت کے نوجوانوں کو بتاؤ مونچھیں کٹواؤ, مونچھیں کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نے کہا حضرت جی یہ تو ہر جگہ روتا پیٹتا ہوں, پر میں نئی بات لے کے چلا جا اور جا کے پیغام دے دے. جو مونچھوں کو یوں کر کے مروڑتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا, بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا. کہتی غیرت کی علامت ہے, جوانی کی علامت ہے. ہاں انڈیا کی فوجوں کے سامنے کر, چٹی چمڑی والوں کے سامنے کر, جنہوں نے ہمارے گھر کی نسل کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو مونچھیں دکھا. بیوی کو دکھا رہے, بیوی کو دکھا رہے, بیوی کو مونچھوں کے پھاڑ دکھا رہے. یہ تو پہلے مری پڑی ہے, تو پہلے بکری کے بچہ ہے. اس کے باپ نے جب اسے پھولوں والی گاڑی میں بٹھایا, اس نے اپنے باپ کی آنکھ میں دیکھا, رو رو کے باپ کی آنکھیں سوجی پڑی تھی, اماں بھی رو رہی تھی, بہنیں بھائی سارے رو رہے تھے. پتہ ہے اللہ اکبر, اس کے آنسو اس کے لیے سبق تھے, اور کہہ رہے تھے بیٹی یہ آنسو تیرے گھر بسانے کے لیے نکالے ہیں, تیرا گھر اجاڑنے کے لیے نکالے. اب تجھے ساس سسر سے واسطہ پڑے گا, اب تجھے دیور درانی سے واسطہ پڑے گا, اب جیٹھ جٹھانی سے واسطہ پڑے گا, اب نند سے تجھے نندوئی سے واسطہ پڑے گا. اللہ اکبر, اب تجھے رات کی بھی کھانی پڑے گی, اب تجھے بغیر گھی کا پروٹھا بھی کھانا پڑے گا, اب تجھے سوکھی چائے کے ساتھ بھی روٹی کھانی پڑے گی. اے بیٹی اپنی خواہشات کو نہ دیکھنا, اپنے باپ کی آنکھ میں آنسو کو دیکھنا. اے میری بچی اگر تو صبر کر گئی تیرے باپ کی غیرت بچ جائے گی, اگر طلاق لے کے گھر کے اندر آ گئی تو چٹے بالوں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. وہ تو بچاری چپ کر کے بیٹھی ہے, اسے رات کو لٹا وہ لیٹ جائے گی, اسے رات کو کیا چائے بنا کے دے بنائے گی, گندے کپڑے اتار کے جا وہ دھو کے رکھ دے گی, جوتے پرے پھینک کے جا وہ کپڑا اپنے دوپٹے سے صاف کر دے گی. تیری ماں کا بھی خیال کرے گی, اگر اللہ نہ کرے ماں بیمار ہوگی تو پوٹی پیشاب بستر پہ صاف کرے گی, ابے کی کھانسی کے وقت شربت بھی لے کے جائے گی. سارے گھر کے اندر ایک جانور بنی پھرتی رہے گی, لیکن میرے عزیز اسے سکون دے, سکون دے. تو بھی گھر کے اندر آ کے
کروٹ لے کے بیٹھ جائے, پتا پھر وہ کس سے باتیں کرے گی, دیوار میں ٹکرے مارے گی. ہر ایک نے تو اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا, تو کم از کم اچھی اسے نگاہ سے دیکھ. اللہ اکبر, یہ تو جیتا جی بھی مردہ ہے, مرنے کے بعد بھی میرے عزیزو مردہ ہے. اللہ اکبر. ایک ماں کا جنازہ یوں کر کے گھر سے نکلا, توجہ کرنا, یوں گھر سے نکلا, چرپائی کے فرنٹ پر 4 اشعار 4 فکرے لکھے ہوئے تھے کہ پہلا فکرہ, چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ابا فوت ہوا, اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, 8 لاکھ روپیہ تو ہسپتال کے اندر لگا. اللہ اکبر. گھر پہلے ہی قرضے پہ چڑھ رہا تھا, بالیاں بیچ کے بجلی کا بل ادا کیا. یہ سارے چودھری بن کے آ کے بیٹھ گئے تھے, بتاؤ قرآن خوانی پہ کھانا کہاں سے آئے گا. اللہ اکبر. جو بچہ کچھ آتا باپ کی قرآن خوانی کے اوپر لگا دیا, پھر سارے چلے گئے. اللہ اکبر. کسی نے اپنا فون نمبر نہ دیا, کسی نے یوں نہ کہا پریشان ہو تو نمبر دینا, ارے ایک نے کہا اللہ کے حوالے, اللہ کے حوالے. 4 دن گھر کے اندر گزرے, بڑا بیٹا روٹی کھائے بغیر چلا گیا, چھوٹے نے روٹی کے اندر نقص نکالنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. بہن ہے کہ بھائی تیری انڈا بنا دوں, چل پرے دفع ہو, باپ مر گیا, مصیبتیں ہمارے گلے ڈال کے چلا گیا, پتہ نہیں کب تمہاری شادیاں ہوں گی, تمہاری مصیبتوں سے ہماری جان چھٹے گی. جب گھر کے اندر یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو وہ تو پہلے ہی بیوہ ہے, لیکن سمجھ لو اب اجڑنا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. تمہیں کیا پتا کہ کھانا کہاں سے لے کے آئی, اتنے نکڑے چھوڑ کے چلا گیا تھا, کیا پتا کھانا کہاں سے لے کے آئی, گھی کہاں سے لے کے آئی, دودھ کہاں سے لے کے آئی. اللہ اکبر. بچپن میں تو کہتے تھے امی میری ہے تیری کوئی نہیں, اب جوان ہو کے کہتے تیری ہے میری کوئی نہیں. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ابا مرے تو بڑے نے کہا امی آپ کو پتا مکان ابو نے کہا تھا تجھے دے کے جاؤں گا, دکان پہ تو ابو کے ساتھ میں جاتا تھا, مجھے بٹھاتے تھے. ہاں. بینک کے اندر 10 لاکھ ہے, ابو کہہ رہے تھے اس کی شادی پہ لگاؤں گا. ہاں. دوسرا کہنے لگا نہیں ابو نے کہا تھا کیسے میں نے انگلینڈ بھیجنا ہے, اس کے ویزے پہ لگاؤں گا. ہاں. ماں نے پھر ٹھنڈا ہونکا بھرا, واہ میرا اللہ تیری کیسی قدرت ہے. ابھی چند دن ہی گزرے, ایک بیٹا کہتا مکان مجھے دے کے گیا, دوسرا کہتا دکان مجھے دے کے گیا, تیسرا کہتا بینک کا پیسہ مجھے دے کے گیا, چوتھا کہتا زمین مجھے دے کے گیا. 4 بچے کہہ رہے مجھے مکان دکان دے کے گیا, کسی ایک کی زبان سے نہیں نکلا کہ ماں مجھے دے کے گیا ہے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. کبھی بہن کو فون کر رہے ہیں اسے آ کے لے جا, اس نے میرا گھر خراب کر دیا ہے. کبھی بھائی کو فون کر رہے ہیں یار تیری ہے. کبھی مولوی اکرم کے پاس آ گئے, مولانا ذرا مسئلہ تو بتاؤ, ہم 4 بھائی ہیں, کیا میرے پر ہی فرض ہے ماں باپ کا رکھنا, کہ میں اپنے بچوں کو نہ دیکھوں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے, مولوی صاحب میرا باپ تو روٹی کھاتا ہی رہتا ہے, اسے کیا پتا کہاں سے آ رہا ہے. اور چلو روٹی گھر کے اندر کھائے, چپ کر کے رہے. اماں نے تو بول کے گھر کے اندر عذاب کھڑا کر دیا. اللہ کی قسم میموری فل ہو رہی ہے, کارڈ فل ہو رہا ہے, سارا فرشتہ لکھ رہا ہے تیرے ایک بول کا خدا کو تجھے خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ کہیں گے روٹی کون کھلاتا تھا, ماں کو کون سنبھالتا تھا, لکھ جو تو کرتا ہے سارا لکھا جا رہا ہے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. ہو گئی پھر روتے پھروگے, پھر گاڑیوں پہ لکھو گے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کو بٹھا کے آئس کریم کھلا کے لایا کرتا تھا, اور ماں کروٹ بدل کے طرح انتظار کیا کرتی تھی. آج دنیا کہتی ہے, نوجوان کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں. میں کہتا ہوں ہاں اللہ کی قسم انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. ہاں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیے ہی کچھ نہیں. ہاں بجلی کا بل آیا کرتا تھا, کبھی تمہیں کہا کہ ادا کر دو, اللہ کو پتہ نہیں کہاں سے ادا کر کے آتا تھا. شام کو میرے عزیزوں نکلتا, رات کو تگاریاں اٹھایا کرتا تھا, سبزی منڈی میں محنتیں کیا کرتا تھا. ہاں اس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. گرمی کے موسم میں تمہیں گرمی لگی, ساری رات گرمی میں لیٹ کے پنکھے کا رخ تمہاری طرف کر دیتا تھا, اس نے تمہارے لیے کیا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں باپ جیب میں ہاتھ ڈال لے, بیٹا فتوے لیتا پھرتا ہے. یہ چھوٹا سا تھا, باپ یوں کر کے جیب آگے کر دیا کرتا تھا تو سارے نوٹ نکال کے یوں پھینک دیا کرتا تھا, منہ میں لے کے پھاڑ بھی دیا کرتا تھا. اس نے تیرے لیے کیے ہی کچھ نہیں. اتنی بارش میں ابٹاباد کے روڈ کے اوپر ریڈی لگا کے کھڑا تھا, زالہ باری کے اندر اللہ اکبر پلاسٹک کی تلوار لے کے اس نے اپنی محنت کی کمائی میں سے چھاتا بھی نہ لیا, صرف تیرے لیے. یہی بخار کے اندر پڑا رہا. بیوی کہنے لگی اوہ آپ کو تیز بخار ہے, ڈاکٹر کے چلو دوائی لے آؤ.
آؤ, اتنا 400 روپیہ خرچ ہوں گے, ایک ڈسپین کی گولی دے دے, چائے پی لو. ہاں ہاں, یہ دوائی بھی لے کے نہیں آیا, اس نے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں. عید کے دن آئے, پتہ نہیں تیرے سے کہاں سے کپڑے تیرے لیے کے آیا, اگلے دن دھلے بغیر استری کے پہن کے کھڑا ہو گیا. ابا آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اور بیٹا اللہ اکبر, اب ہماری عید نہیں, اب تو تمہاری عید ہے, اس نے تمہارے لیے کیے ہی کچھ نہیں. گھر کے اندر آ کر فساد کھڑا کر دیا. مجھے نہیں پتا موٹر سائیکل چاہیے, اگلے مہینے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کے آیا, اس نے تیرے لیے کیے ہی کچھ نہیں. تیرے لیے بیڈ کا انتظام کیا, تیرے کمرے میں اے سی کا انتظام کیا, تیری جوانی کی خاطر اللہ اکبر خود بوڑھا ہو گیا, اس نے لیے تیرے لیے کیے ہی کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں اللہ اکبر. او میرے ویرا, اس نے تو تیرے لیے کچھ نہ کیا, تو اس کے لیے کچھ کر دے. گھر کے اندر آ کر مسکرا کے بات ہی کر لیا کر, اس کے پاس آ کر بیٹھ ہی جایا کر, اس کی ٹانگیں دبا دیا کر. لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ تقریر کے اندر ہنستے کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ, ان چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے. کسی کا بیٹا اس کے سامنے منہ درازی کر رہا ہے, کسی کی بیٹی نے گھر چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, کسی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ 20 سال ہو گئے آج تک تیرے گھر میں سکون کا سانس ہی کوئی نہیں لیا. اللہ اکبر. یہ بیٹھے جو ابھی اپنے بچوں سے بےزتی کرا کے آئے ہیں, جیسے اپنے پوتوں سے بےزتی کرا کے آئے ہیں, جو اپنے دوتوں سے سن کے آئے ہیں, اپنی بہو سے سن کے آئے ہیں. اللہ اکبر. باپ اس کمرے میں لیٹا ہوا, دوسرے کمرے کے اندر اللہ اکبر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, اور کیا کہہ رہی ہے, یہ گھر کے اندر رہیں گے یا میں گھر کے اندر رہوں گی, یہ ابھی سن کے آئے ہیں. اللہ کی قسم میرے عزیزو, جب میرے عزیزو مسجد کے اندر ایک نمازی آئے اور آ کر پنکھے کے نیچے بیٹھے اور ہاں کر کے ٹھنڈا ہو کا بھرے, تو سمجھ لو گھر کی سہولتوں سے اسے جواب دے دیا گیا ہے. خدا کے واسطے مسجد کے مؤذن خادموں, انہیں مسجد سے نہ نکالا کرو. خدا کی قسم اگر ان کے بیٹے پیر دباتے یہ کبھی نماز کے علاوہ مسجد کے اندر نہ آتے. اللہ اکبر. میرے عزیزو بوڑھا بوڑھی دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہیں دور سے دیکھا راجہ صاحب ہے, جدول صاحب ہے, عباسی صاحب ہے, ان کے کپڑے نہ رہے, نیچے کا بٹن اوپر کا نیچے لگا ہوا, آستین کا بٹن پھٹا ہوا ہے, یہاں سے ان کا قمیض بھی پھٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا راجہ جی کیا حال ہو گیا؟ آپ کے دروازے پر رمضان میں 2 جوڑے تقسیم کرتے تھے, آٹے کے تھیلے تقسیم کرتے تھے. راجہ صاحب کیا ہوا؟ اماں جی تو آپ کو کیا ہوا؟ بیمار ہو, بخار کے لیے دوائی کوئی نہیں لے کے آیا. تو راجہ جی نے, عبدالحنان صاحب نے, عباسی صاحب نے, سید صاحب نے, ملک صاحب نے, عوان صاحب نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. پتر لے گئے نواں, دھیاں لے گئے ہور, پتر لے گئے نواں, دھیاں لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا, اب کوئی آئے گا. یہ گھر جس کو میں نے تنکا جوڑ کر آشیانہ بنایا تھا, راتوں کے اندر محنتیں کر کر, کمیٹیاں ڈال کر, سردی کے موسم میں ڈرائی فروٹ کھانے کو دل کرتا تھا قربان کیے, گرمی کے موسم میں آم کھانے کو دل کرتا تھا, ڈیڑھ پوچھ کے چپ ہو گیا تیرے لیے. اللہ اکبر. آج میں مجرم بن گیا, اس گھر کے اندر مجھے کھانسنے کی اجازت نہیں, اس گھر کے اندر مجھے رونے کی اجازت نہیں, اس گھر کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں, اس گھر کے اندر مجھے روٹی زیادہ کھانے کی اجازت کوئی نہیں, اس گھر کے اندر اللہ اکبر اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی اجازت کوئی نہیں. او جوانا, اللہ نے تجھے مال دیا, اللہ نے پیسہ دیا, جب تک ماں باپ گھر کے اندر ہے ان کی مرضی سے پوچھ, اگر ابو جی آج کیا پکانا ہے, امی جی آج کیا کھانا ہے, ابو جان بتاؤ عید کے کپڑے کیسے لینے ہیں, ابو جی ذرا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا, بیٹے کہاں جانا ہے, ابو جی بے شک میں جوان ہوں لیکن مجھے قربانی کا جانور لانا نہیں آتا, ابو آپ میرے ساتھ بیٹھو. خدا پاک کی قسم ان باتوں سے تمہارے باپ کا, تمہاری ماں کا روزانہ کلو خون بڑھ جائے گا. جب ہر معاملے میں ماں کو لے کے آؤ گے, ہر معاملے میں باپ کو لے کے آؤ گے, میرے عزیزوں پھر دیکھ لینا, میرے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی. خدمت کرو گے خدا جنت دے گا, ناراض کرو گے خدا جہنم دے گا. کائنات کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, فرمایا ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں, اللہ اکبر, آخری وقت ہے, کہتا میرے اس بیٹے کو بلا, میرے اس بیٹے کو بلا. سارے بچوں کو سینے پر لٹا لیا, ماں کہنے لگی اللہ اکبر دعا دے دو, دعا کے بلایا, بیٹا دودھو نہ ہو, ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے دودھو نہ ہو پوتو پلو. باپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹو تم نے مجھے راضی کر دیا, میرا ہاں ٹھار دیا, مبارک ہو تمہارا باپ تمہارے سے خوش ہو کے مر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اپنے اولاد سے خوش ہو کے مرے
اس کی اولاد کو چاہیے موت سے نہ ڈرے بلکہ موت آ جائے جلدی سے مرے۔ اللہ اکبر۔ پھر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آنے سے پہلے اللہ اکبر میرے حوض کوثر پر آئے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی اولاد سے ماں باپ راضی ہو کے دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے کے آؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، جب اس کا جی بھر جائے گا پھر میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا، پھر میں اس کے ماتھے پر یہاں بوسہ دوں گا، پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا حساب و کتاب دے گی، میں محمد ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔ ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ خوش اللہ کا حبیب خوش۔ آج ہمارے سے ماں باپ خوش کوئی نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بال کٹوا لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے، اماں کہتی گرے بان کا بٹن بند کر لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے، اماں کہتی حالت کیا بنا رکھی ہے، ماں کو یوں کر کے کہتا خبردار میرے ویرا خبردار۔ ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے، انہوں نے ماں کو یوں کیا تھا، خدا کی قسم مرتے ہوئے کلمہ ہی زبان پر نہیں آ رہا تھا، کائنات کا نبی بھی تشریف لے گیا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہے، اے رسول اللہ ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا ماں کو بلا کے لاؤ، کہاں تو بیٹے سے ناراض ہے، کہاں ناراض ہوں، کہ معاف کر دے، کہ نہیں کرتی، آپ نے فرمایا تو معاف نہیں کرتی، اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا ہے، کہ نہیں کروں گی، رحمت والے نبی نے فرمایا لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ، آگ جلاؤ، کیا کرو گے، کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالوں گا، ماں جتنی بھی اللہ اکبر ظالم بن جائے لیکن اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ اکبر، پھر آپ نے فرمایا معاف کر دے، ماں نے کہا معاف کر دیا، علقمہ مسکرائے لا الہ الا اللہ پڑا، دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر رحمت والا نبی غسل میں تدفین میں شامل ہوئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر سب کو قریب بلا لیا، اور میں دیکھو یہ علقمہ تھا، اگر میرے عزیزوں ماں معاف نہ کرتی تو محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا تھا، پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اس پر خدا کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر مصطفیٰ کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان والناس اجمعین تمام انسانوں کی درندوں کی پرندوں کی اس پر لعنت ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں کا نافرمان ہو، اس پہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ بے شک رمضان میں تکاب بھی بیٹھ جائے، ہم مدینے میں افطاریاں بھی کر لے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا، چیچا وطنی کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اللہ اکبر، اس وقت علماء اونٹوں پر گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے یا بس سے شہروں میں ملتی تھی، اور میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے میں بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑا تھا، ایک فقیر بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میری دھوتی کا پلو پکڑ لیا اور اپنی طرف اس نے مجھے یوں کر کے کھینچا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تیرے سے بھیک نہیں مانگتا، تیرے سے خیرات نہیں مانگتا، تو مولوی ہے، تیرے سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ کیا مسئلہ پوچھتا ہے؟ اپنی دھوتی کا پلو اٹھایا، مولانا فرمانے لگے میری چیخ نکل گئی، اس کے زخموں میں کیڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کون سی بیماری ہے؟ کہ میری بیماری سنے گا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا بتا تجھے کون سی ماں بیماری ہے؟ کہنے لگا ماں کی نافرمانی کی بیماری ہے۔ مولانا کہنے لگے بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہنے لگے عبدالشکور مجھے چھوڑنا نہ، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے مولانا عبدالشکور دین پوری کو پکڑا، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہے کون سی بیماری میں ماں کا نافرمان ہوں۔ کون سی نافرمانی کی تھی؟ کہ غصے میں آ کے میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا تھا، اللہ اکبر، میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ مولانا عبدالشکور کے پاس میرے عزیزوں کھجوروں کی ٹوکری ہوا کرتی تھی، کھجوروں کی تکڑی سے بنی ٹوکری، آپ نے ٹوکری پڑی پھینکی تو اس سے دور کھڑے ہو کے بھاگ گئے، اس نے ہاتھ جوڑے، عبدالشکور ادھر آ جا، وہیں سے کھڑا سنا دے، تیرے قریب اس لیے نہیں آؤں گا کہ تیری وجہ سے خدا کا عذاب میرے پر نہ نازل ہو جائے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہوا کیا تھا؟ کیوں تو نے تھپڑ مارا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، مجھے شراب کا نشہ بھی چڑھ گیا تھا، ولی صاحب مجھے عادت پڑ گئی تھی،
دن میرا ماحول ایسا تھا، میری بیوی بھی میرے سے تنگ تھی، میرے بچے بھی میرے سے تنگ تھے۔ رات کو جب 2 بجے سے میں گھر سے آتا، میری ماں دروازے پہ بیٹھی رہتی، مجھے لڑکتا پھرتا دیکھ کر دروازہ کھول کے مجھے سینے سے لگاتی، پھر مجھے چرپائی پہ لٹاتی، میرے پیروں سے جوتیاں اتارتی، اللہ اکبر، گند سند میرے منہ پہ لگا ہوتا تو کپڑے سے صاف کرتی، میرے پیٹ میرے چہرے کو دیکھ کے کہتی روٹی کوئی نہیں کھائی۔ اس وقت مجھے ہوش نہ ہوتا، مجھے روٹی بھی میرے منہ کے اندر ڈالتی اور مجھے گرے بان پکڑ کے کہتی یہ دیکھ سارا کنبہ سو گیا، بڈڑی کو کب تک ستاتا رہے گا، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ کہ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج اگر ماں نے مجھے روکا، آج میں وہ سبق سکھاؤں گا، یا میں نہیں رہوں گا یا ماں نہیں رہے گی۔ کہ میں نے دروازہ کھولا، ماں نے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری اماں جان نے دروازہ کھول دیا، میں اندر آیا، میری ماں نے گرے مان پکڑ کے جوڑا، کب تک بڈھی کو تنگ کرے گا؟ میں نے زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، وہ پرے جا کے گری۔ اللہ اکبر، مجھے ہوش ہی کوئی نہ رہا۔ اللہ غنی، بس اتنا میں نے اس کی زبان سے سنا، عرش والے اب بیٹوں سے منہ پر تھپڑ پڑوا دیے، اب دنیا سے اٹھا لے، تیری دھرتی پہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا میں نے سنا۔ اللہ اکبر، صبح جب مجھے ہوش آیا 11-12 بجے تو میں بند کمرے میں تھا، میں کنڈیاں بجاتا رہا، کسی نے میرا دروازہ نہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے کہا چلو اماں سے معافی مانگ لوں۔ کونے میں تلاش کیا، اماں نہ ملی۔ اللہ اکبر، کمرے میں تلاش کیا، اماں نہ ملی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر کے اندر رش کیوں ہے؟ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس ماں کو تو نے تھپڑ مارا تھا صبح فجر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، مرتے وقت نصیحت کر کے گئی تھی، مرتے میں نصیحت کر کے گئی تھی، بے شک میری لاش کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دینا، خبردار میرے بچے کو میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ تیری ماں کی وصیت کے مطابق ہم نے عمل پورا کر دیا، وہ جنازہ قبرستان چلا گیا ہے، مرتا پھر کیا نہ کرتا۔ بیوی کہنے لگی ماں کا نافرمان جو ماں کا سگی کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ طلاق لے کے میرے سے چلی گئی، بچے بھی میری بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر، روڈوں پہ بھٹکتا پھرتا تھا، گھر میں روٹی پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن پتہ لگا میرے گھر کو آگ لگ گئی، مولانا میرے پیر کے گھٹنے میں اتنا سا دانہ نکلا، وہ دانہ ناسور بنتے بنتے میرے گھٹنے تک آ گیا۔ اگلے دن میں اٹھ کے دیکھا مولانا، اللہ اکبر، میرے پنڈلی کے اندر کیڑے چل رہے تھے۔ مولانا جب کیڑا یوں کر کے مجھے ڈنگ مارتا ہے مجھے ماں کی بددعا یاد آ جاتی ہے۔ مولانا بتا دنیا کے اندر یہ عذاب ہے، آخرت کے اندر مجھے کیا عذاب ملے گا؟ مولانا فرماتے میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، ویسے کیا بتاتا؟ ماں کے مانا فرمان اس کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور جہنم بھی جہنم بن جاتی ہے۔ نہ دل دکھانا میرے ویرا۔ 3 چیزیں ایبٹ آباد والوں، 3 چیزیں ایبٹ آباد والوں کہیں مل جائے، اس فقیر کو اطلاع کرنا، منہ بولے دام تمہارے سے لے کے جائے گا۔ بڑھاپا آ جانے کے بعد جوانی چلی جائے، کہیں سے تمہیں جوانی ملے مجھے بھی بتا دینا، میں جوانی کے دن آپ سے خرید لوں گا۔ اللہ، حسن جانے کے بعد کہیں سے حسن مل جائے مجھے بتا دینا۔ تیسری چیز، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی کو ماں باپ کا پیار مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی آ کے ماں باپ کا پیار لے لوں گا۔ ساری دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، ماں باپ کا پیار نہیں ملتا۔ عید کے دن آپ کو یاد آئیں گے، بیٹے کی شادی میں یاد آئیں گے، جب بیٹا منہ پہ لات مار کے جائے گا اس وقت آپ کو ماں باپ یاد آئیں گے۔ جب تنہا رہ جاؤ گے، جب بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاؤ گے، یوں کر کے دیکھتے رہو گے، پیاس لگے گی بول نہیں سکو گے، بچے یوں کر کے پاس سے گزر جائیں گے، اس وقت آپ کو ماں یاد آئے گی، اس وقت آپ کو ابا یاد آئے گا، اس وقت آپ کو بھائی یاد آئے گا، اس وقت آپ کو بہن یاد آئے گی۔ آج میرے عزیزوں مکانوں پر دکانوں پر بہنی کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ تو وہ دعاؤں کے تھیلے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کے جنازے پر بیٹی رو کے دکھا دے، بھائی کے جنازے پر بہن رو کے دکھا دے، اس کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو حصہ نہ دیا، دنیا سے چلا گیا، 4 بھائی 1 بہن، جاتے میں کہہ گیا شریعت کے مطابق ونڈ کر لینا۔ بھائیوں کی آنکھوں میں میل آ گیا، بہن کو کہا تجھے جہیز دے دیا، ابا نے تو ہمیں دیا تھا، کہنے لگی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے دے دیا تو دے دیا۔ اللہ اکبر، 4 بھائیوں نے جائیداد تقسیم ہو گئی،
پھر میرے عزیزو جب پیسے جیب میں آتے ہیں تو بھائی بھائی کا نہیں رہتا. اللہ اکبر کر کے دیکھ لینا. ہم نے تو پرسوں ترسوں دیکھا ایک سگے بھائی سے بھائی منہ موڑ کے بیٹھا تھا, ملنے کو تیار ہی کوئی نہیں تھا. یہ ایک پرے پنچایت کی پرسوں ترسوں کی بات ہے. خدا کی قسم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہماری غذاؤں میں فرق آ گیا یا ہمارے نصیبے کو بیڑا غرق ہو گیا. 4 بھائیوں نے بہن کو کچھ نہ دیا, وہ چپ کر کے چلی گئی. کسی نے کاروبار میں, کسی نے بینک میں, کسی نے کئی پیسہ لگا دیا. ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا کہ جان لیوا مر ثابت ہو گیا. ڈاکٹر پاک کے پاس گئے, پیسہ خرچ کر کے بالکل دیوالیہ ہو گیا. گھر بھی کرائے کا میرا عزیزو رکھوا دیا, سب کام اوپر نیچے ہو گیا. اللہ اگر پتہ لگا بیٹے کی بیماری دور کرنے کے لیے 60-70 لاکھ میں اسپتال میں جمع کرانا پڑے گا. بیوی کو کہا بھائیوں سے مانگ لے, کہا خبردار انہیں نہ کہنا, وہ تو اپنے گھر کا گزارا مشکل کرتے ہیں. ابا سے نہ مانگنا, اس نے جہیز دیا اور آپ کو کیا دے گا, مانگ اپنے بھائیوں سے. اس نے کہا جب تیرے تجھے نہیں دیتے تو میرے مجھے کیسے دیں گے. اپنے بھائیوں کو فون کیا, کسی نے بھی کچھ نہ دیا. کس نے مس کال, کسی نے کہا دیا اچھا میں کہیں بیٹھا ہوں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. کس نے کہہ دیا سگنل پرابلم ہے, نہیں تو کر کے دیکھ لینا, نہیں تو کر کے دیکھ لینا. بیمار ہو کے دیکھ لو, اسپتال میں پہنچ کے دیکھ لو, اللہ سارا آ جائے گا. بھائی سب سے بعد میں آئے گا اور خرچ کرنے سے پہلے کہے گا ہم نے تھوڑی کہا تھا پیسے کو ضائع کر, اب ضائع کر دیا مزے بکت, ہماری کمائی حرام کی تھوڑی ہے. ہاں زکوٰۃ کے پیسوں میں کچھ نکلے گا دے دیں گے. اس کو کیا پتا بھائی کو بھائی کی زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی, یہ تو خود ہی فتوے دینے